ایک اور قربانی جس کی طرف ہم سب کی بہت کم توجہ ہے وہ اپنی انا کی قربانی ہے، اپنی انانیت کو، اپنی ضد کو، اپنی حسد کو، اپنی کینہ اور بغض، اس کی قربانی کہ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کی گلی کے اوپر ہم چھری پھیرتے ہیں۔ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ اپنے جانور کی گلی کے اوپر چھری پھیر دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف ہمارے توجہ نہیں ہوتے۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کی شر سے پناہ کہ جب وہ حسد شروع کرے۔ اور قابل اور حابل جو آدم علیہ السلام کے دو بچے ہیں، قابل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، حابل کی قبول ہو گئی، اور جو اسباب ہے اس کو سے قابل حسد کر کے اپنے بھائی کو قتل کو برباد ہو گئی۔ تو حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ اور عید الفطر کوئی بھی اس طرح کے موقع ہو، اس کے اوپر ہم اپنی جانور قربانی تو پیش کرتے ہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اپنے دل سے کینہ نکالیں، حسد نکالیں، بغض نکالیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، ہمارے سے کوئی بغض کرتے ہیں، آپ جائیں ان کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ جانے اللہ جانے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث ایک بار پہلے میں نے پیش کیا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یَتْلُو عَلَیکُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَہْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا ایک جنتی آدمی آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کون خوش نصیب ہوگا کہ بھی آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی آ گیا، جوتے ہاتھ میں ہے اور داڑھی سے وضو کی پانی ٹپک رہے، آ کے ادھر بیٹھ گیا۔ تو ہم سمجھے کہ یہی جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یَتْلُو عَلَیکُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَہْلِ الْجَنَّةِ، ایک جنتی آدمی آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم پھر انتظار میں کون آئیں گے؟ وہی انصاری پھر آ گئے۔ تیس دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئیں گے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم انتظار میں تھے کہ کون یہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا جو آئیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہی صحابی، وہی انصاری صحابی، اس شکل صورت میں، اس انداز سے وضو کے پانی جو ہے اس کی داڑھی ٹپک رہے اور آ کے ادھر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ سب کو یقین ہو گیا کہ یہی واقعی وہی جنتی صحابی ہے۔ تو مجلس برخاست ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے، تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا، اس انصاری سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہوں، میں گھر نہیں جانا چاہتا، میں نے قسم اٹھایا میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا صحیح، بالکل آ جائے۔ اور یہ صحابی صرف اس انصاری کے عمل کو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر میں گیا 3 رات میں ان کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، کوئی زیادہ، میں سمجھ رہا کہ شاید پوری رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہوں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہوں، کوئی عمل نہیں، الا کہ اگر رات کو نیند ٹوٹتی ہے اور کروٹ تبدیل کرتے، کچھ نہ کچھ اذکار کرتے، پھر سوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے، فجر کے لیے پھر مسجد میں بھی جاتے تھے۔ تو فرماتے کہ 3 دن کے بعد جب میں ادھر سے جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی، اور میں تو کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا، تم کیا عمل کرتے؟ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کے عمل کو معلوم کرو۔ اس نے کہا کہ ما ہوا الا ما رأیت، وہی ہے جو آپ نے دیکھا، میں کوئی زیر نوافل پڑھنے والا ہو، کوئی زیر تہجد پڑھنے والا ہو وہ نہیں ہو، یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھ کیا، لیکن غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ فرمایا کہ عمل تو وہی جو آپ نے دیکھ لیا، مگر ایک کام ہے کہ میں دل میں کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتا ہوں، کدورت نہیں رکھتا ہوں، کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا ہوں، اور کسی کو اگر اللہ نے کوئی خیر دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی انعام دی ہے، اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس کے بارے میں اکثر حسد نہیں کرتا ہوں، بس دل پاک رکھتا ہوں، پاک دل، پاک فطرت، پاک مزاج، بس کسی کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ وہی التی بلغت بک وہذہ التی بلغت بک وہی التی لم تک، فرمایا کہ وہی چیز ہے، یعنی یہ جو پاک دل ہے اور یہ جو حسد سے پاکیزگی ہے، اس نے آپ کو جنت پہنچا ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی ساتھ قطع تعلق کرنا یہ منع ہے اسلام میں۔ اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ، فرمایا لا یحجر اخاہ فوق 3،
کوئی مسلمان جو ہے اپنی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس کو نہ چھوڑے، اس ساتھ بات نہ کرے. 3 دن تک انسان اسی میں ہوتے ہیں. کبھی کوئی اس کے بعد کیا کرے؟ اللہ کے رضا کے لیے معاف کرے. اور خاص کر عید کے موقع پہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قریب کو، دوست احباب کو، کوئی ناراض ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، وہ تو ہمیں جو ہے سلام نہیں کریں گے، ہم سے ملیں گے نہیں. آپ جائیں، اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے. اگر وہ آپ کو سلام نہ کرے، آپ کی تعظیم نہ کرے، آپ کے سے جو ہے وہ قطع تعلق ختم نہ کرے، تو وہ اللہ ان کو اللہ جو ہے اس کو اللہ اس کی سزا دیں گے. آپ پاک ہو جائیں گے. اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خاص کر جو لوگ اپنے علاقوں سے، اپنے شہر سے دور ہے، کسی رزق کے تلاش میں دور گئے ہیں، تو وہ اپنے عزیز و قارب کو فون کرے. صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ادھر لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ کوئی موذی بیماری کا وہ شکار ہو گیا تھا کہ فلان بیماری مجھے لگ گئی اور بہت خطرناک بیماری تھی. ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے اپنے گاؤں میں نہیں گئے، اپنے علاقے میں، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے دوست، اپنے عزیز و قریب کے پاس نہیں گئے؟ اس نے کہا کوئی 20 سال سے. ڈاکٹر نے اس سے مشورہ دیا کہ تم جاؤ 20 دن اپنے گاؤں میں رہ کے واپس آ جاؤ. جب وہ گیا تو ظاہر ہے کہ 20 سال بعد گیا تھا. لوگوں نے بھی اس کی دعوتی کی، انہوں نے بھی لوگوں کی دعوتی کی، کسی کے لیے گفٹ لے گئے، کسی کو ہدیہ دیا، کسی کو صدقہ دیا. ادھر جو ہے لوگوں نے جگہ جگہ جا کے لوگوں سے دعائیں لی. جب واپس آ گئی تو بیماری ٹھیک ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں اور حدیثوں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ذکر کیا کہ جب اللہ نے دنیا قائم کی تو صلہ رحمی نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے بارے میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا، جو آپ کو وصل کریں گے، جو آپ کو قائم کریں گے تو میں بھی اس سے تعلق بناؤں گا، اور جو آپ کو توڑیں گے میں بھی اسے توڑوں گا. یعنی میں بھی اس کو گویا کہ اس کے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو صلہ رحمی کو نہیں پالتے. اس سے صلہ رحمی کے اسلام میں بہت اہمیت ہے. تو عید کے موقع پہ آپ لوگ کوشش کریں، عید کی نماز کے بعد یا قربانی کے بعد اپنے عزیز و قارب، دوست احباب، جہاں جہاں کوئی اس طرح مسائل ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو منوانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں وہ آپ کے درمیان جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے. اور اسلام جو ہے سلیم الفطرت لوگ پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کی شکایت نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں نکل آؤں اور میں سلیم الصدر ہو، میرا سینہ جو ہے بالکل پاک، اس میں کسی کے لیے کوئی قدرتی چیزیں نہ ہو. تو یہ انسانی معاشرہ ہے. جب کی جگہ 2 برتن بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ٹکراتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن انسان معافی سے درگزر اس کو اپنائے، بہت اچھی بات ہے. عفو درگزر کے اسلام میں بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفو درگزر کرنے کی اور اپنے عزیز و قریب دوست احباب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.